أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 43, 44 اور 45 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری کہ اللہ پاک نے انسان کو اس کی موت کی یاد دلانے کے لیے نیند کی حالت کو ایک مثال اور نمونہ بنایا. انسان جب سوتا ہے تو نیند کی حالت میں بھی اس کی روح اللہ پاک کے پاس چلی جاتی ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ نیند میں جو روح جاتی ہے وہ روح کون سی ہوتی ہے؟ روح نفسانی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور جب بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا، اور جو روح جاتی ہے وہ ہے روح حیوانی ہوتی. یہ فرق ہے. تو روزانہ انسان کی نیند اس کو اس کی آخرت کی، اس کی موت کی یاد دلاتی. تو انسان کو اس سے عبرت حاصل ہونی چاہیے، اور انسان کو جس چیز سے عبرت ہوتی ہے اس کا ایک خوف بھی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھئی کل پیشی ہے، جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ غلط سلط منہ سے نکل گیا، پکڑ نہ ہو جائے ہماری. ساری چیزیں، ان ساری باتوں کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ایک انسان تب بھی آخرت کی تیاری سے غافل ہے، بے فکرہ ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ان اسباب کو ذکر کیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو زمانہ شرک اور زمانہ جاہلیت سے چلتی ہوئی آ رہی، اور وہ شرکیہ عقائد جو ہے وہ بعض دفعہ اپنے ماحول پہ اتنا اثر کر جاتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو مشرکین نے اپنے لیے مختلف چیزیں گڑھی ہوئی تھی. دوستو، آپ جانتے ہیں کہ مشرک وہ ہے جو اللہ کے غیر کو اللہ والی صفات اور اللہ والی طاقت اور اللہ والی قدرت دے دیتا ہے، اور پھر اتنا گر جاتا ہے کہ کبھی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے بھی جھکتا ہے، ماتھا ٹیک دیتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے یہ کام کر دو، یہ کام بنا دو میرے. یہ مشرک ہے جو اللہ کے غیر سے وہ کچھ مانگ رہا ہے جو سوائے اللہ کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنے مختلف معبودان باطلہ بناتے تھے. کسی نے لکڑی سے، کسی نے پتھر سے، اور کسی نے جانور کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے کس چیز کو بنا دیا. اور پھر وہ یہ تصور ذہنوں میں رکھتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبودان ہیں یہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر بالفرض دوسرا جہاں ہوا بھی، اگر دوسری زندگی آئی بھی مرنے کے بعد کی، تو تب بھی ہمیں کوئی خوف اور ٹینشن نہیں ہے. یہ جو ہمارے معبودان ہیں یہ اس دن ہمارا کام کریں گے اور آ کر زبردستی ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گے. تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اسی باطل اور ناقص تصور اور نظریے کو پیش فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی بنا رکھے ہیں. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون،
چاہے یہ تمہارے بنائے ہوئے سفارشی نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں، نہ عقل و شعور رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی عقل ہے، پھر بھی تم یہ کہو گے کہ یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، ہمارے کام آئیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ شفاعت کا سب کلی اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اب اس آیت میں اللہ نے ایک مثال پیش کی۔ وہ کون ہوتا ہے جس کا اللہ پر یقین کمزور اور اللہ کے غیر پر یقین مضبوط؟ فرمایا جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جائے ان کے سامنے، ایک اللہ کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جن کا آخرت پر مضبوط ایمان نہیں ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، بوجھ آتا ہے ان پہ۔ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان کے سامنے اللہ کے غیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں، چہرے ان کے کھل جاتے ہیں۔ تو آیات بہت اہم ہے دوستو، اور دو باتیں اس میں خاص طور پہ سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس امت کو بھی یہ تصور اور عقیدہ دیا گیا جس کو عقیدہ شفاعت کہتے ہیں، اور بلا شبہ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، اور اس کے لیے ہم طلبگار بھی ہیں، اس کی امید رکھ کر دنیا سے جاتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سفارش کے لیے بنیاد دو چیزیں ہیں دوست۔ ایک تو یہ ہے کہ سفارش وہ کر سکے گا کہ جو عند اللہ مقبول ہوگا، جس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہو، خود ہو۔ انسان ایک پتھر کو، ایک لکڑی کو، ایک گھوڑے کو، ایک درخت کو، اس کو اٹھائے اور کہے کہ جی یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ تو عقل نہیں مانتی۔ تو جو عند اللہ بھی مقبول ہو۔ پھر دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ اجازت دی گئی ہو۔ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش اور شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے دوستو۔ اس لیے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بالکل صراحت ہے۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ پریشانی میں، تکلیف میں، آزمائش میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت کا غضب اور جلال عروج پر ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ جا کر اللہ پاک سے کچھ کہہ سکے۔ اور طویل حدیث ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ علماء کے کہنے پر ایک ایک پیغمبر کے پاس آئے گی کہ بھئی آپ بات کر لیں، آپ بات کر لیں، آپ بات کر لیں۔ بالآخر سب کہیں گے کہ بھئی یہ اختیار صرف ایک ہستی کے پاس ہے، اور وہ آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آج جا کر اللہ کے سامنے بول سکے اور بات کرے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس انسانیت آئے گی، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے ایک طویل سجدہ کروں گا۔ دیکھیں، یہ بھی نہیں ہے کہ جا کے ڈائریکٹ سفارش کر دی اور بات کر دی، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ کی حمد و ثنا کے وہ کلمات زبان سے ادا کروں گا جو نہ اس سے پہلے کسی نے کہے ہوں گے، نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکے گا۔ اللہ کی ایسی تعریف ہو، اور اس میں ایک وقت گزرے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى قل تسمع واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش فرمائیں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے اللہ آپ حساب کتاب شروع فرما دیجئے۔
وہ انسانیت بہت تکلیف اور پریشانی میں ہے. آپ حساب کتاب شروع فرما دیجئے تاکہ سب کے ساتھ ایک معاملہ ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے پیش فرما دے جس کو پیش فرمانا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے پیش کر دوں گا. ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جب پیش ہوں گے تو فرمایا یہ خوف سے کانپ رہے ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ آپ کو آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے ہم نے خاص مقام اور مرتبہ رکھا ہے اپنے ہاں. پھر ایک ایک کر کے معاملات بہرحال آگے جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی جو امت مسلمہ کے پاس شفاعت کا تصور ہے وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے، زبردستی والا نہیں ہے دوستو. وہ تو مشرکین کا تصور ہے کہ مشرکین کہتے تھے ہمیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. اس لیے تدریجاً اس کے بعد درجتاً 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 وہ تصور اس امت کے اندر چلتا رہا. اسی لیے عیسائی دنیا جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے یہ کیوں اتنا بے فکر ہو کے گھومتے ہیں، اور آج جتنے گناہ دنیا میں ہوتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس میں شاید سب سے زیادہ کبائر گناہ کے اندر وہ عیسائی دنیا مبتلا ہے. خنزیر کھانے میں، بدکاری کرنے میں، شراب پینے میں، سب چیزیں عام ہو گئی. یہ اتنے جری کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب سولی پہ ان کو لٹکایا، یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے دوستو؟ آسمانوں پہ ہیں اور زندہ ہے اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. تو نزول مسیح ابن مریم یہ تو ہمارے عقائد کے اندر شامل. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب سولی دی گئی اور آپ پھانسی پہ لٹک گئے نعوذ باللہ، تو ان کی اس قربانی نے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اب ہم عیسائی جو کریں ہمیں قیامت کے دن کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے دوستو کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قربانی اور سولی کی وجہ سے اب ہم محفوظ ہو چکے ہیں. وہ تو وہاں پہ سائٹ پہ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں. کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ چونکہ وہ میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دے چکے ہیں کہ اب ان کی قربانی کے بعد ہم ان کے ماننے والوں کو قیامت کے دن کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ بھی چلے گئے، نکل گئے. اس کے بعد تدریجاً اہل بدعت پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی ہیں، کہا کہ وہ قیامت کے دن ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ایک بھی ان کا مرید اور متبع جنت میں نہیں چلا جائے گا. شیخ فرمائیں گے کہ جی میں قدم ہی نہیں اٹھاتا ہوں. تو سب ایک ایک کر کے چلے گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ یہ کہانیاں نہیں ہیں دوستو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ آج جو انسانیت اور امت اتنی جری ہو چکی ہے جرائم پر، اس لیے کہ ان کو اسی ممبر اور محراب سے یہ کہانیاں سنائی جاتی. وہ کہاں عمل کی زندگی پر آئے گی، وہ کہاں گناہوں سے بچے گی، وہ کہاں اللہ کی بغاوت اور اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھے گی. وہ جب ان کو میں یہاں سے بتا دوں کہ جی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں کریں، اب تو آپ بخشے بخشائے ہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی اور اتنے بڑے درجے کے انسان ہیں کہ جن کی جب زخمی ہوئے غزوہ خندق کے اندر ان کو تیر لگا تھا اور پھر خون بہا اتنا زیادہ ہوا، پھر ان کا انتقال ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے جنازے کے لیے تشریف لائے فرمائے تحرک لہ العرش، سعد وہ ہیں جن کے لیے اللہ کا عرش حرکت میں آیا ہے، فرشتے ان کے لیے آسمان سے اترے ہیں. اتنے بڑے انسان. لیکن جب ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اور فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر، یہ پہلا موقع تھا صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے زور سے پڑھا اللہ اکبر. پھر ہم نے کئی دیر تک اللہ اکبر کی تسبیح پڑھی. پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ہم نے دیر تک اس کی تسبیح پڑھی. پھر الحمدللہ. اس طرح
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم نے اپنے اس بھائی کو دفنا دیا تو قبر نے ان کو بھینچنا شروع کر دیا تھا. زغطۃ القبر جس کو کہتے ہیں، زغطہ قبر کا بھینچنا. البتہ اب یہ بات رہ گئی کہ زغطۃ القبر کیوں ہوا ان کے ساتھ، قبر کیوں ان کو، اتنے بڑے درجے کے صحابی، شہید، اور جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، جن کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور اللہ کا عرش حرکت میں آیا، فرشتے اترے، ان کے ساتھ زغطۃ القبر کیوں ہوا؟ یہ تو ایک الگ پھر بحث ہے دوستو، علمی بحث ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو بھی قبر نے بھینچنا شروع کیا، اور جب ہم نے مل کر تسبیح پڑھی تو ان کے ساتھ اللہ پاک نے معاملے کو آسان کر دیا. تو آج ایک انسان 1400 سال کے بعد جب ہم فتنوں اور گناہوں کے ماحول میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے کہیں جی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم قیامت کے دن جائیں گے اور ہمارے استقبال والے تیارے وہ ایک ایک کو ہاتھ سے پکڑ کر سیدھا جنت میں ان کو بھیجیں گے. کتنی خطرناک بات ہے دوستو. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ عقیدہ شفاعت بالکل مسلمہ ہے، اس میں کوئی نفی نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی پاک صاف احتیاط کے ساتھ گزاری ہو، اللہ کو راضی کیا ہو، توبے کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پوری کوشش کی ہو اپنی حیثیت کے بقدر، تب جا کے انسان اس کا امیدوار اور طلبگار ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ انسان شرک میں، بدعت میں، لہو و لعب میں، خرافات میں مبتلا ہے اور جس سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے بھئی بس اللہ پاک رحیم و غفور ہے، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، جو ہونا ہے وہاں ہم دیکھ لیں گے. تو اس لیے آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے دوست. اور جمعے کے بیان میں بہت تفصیل سے میں نے گزشتہ کل عرض کیا، اگر کوئی ساتھی موجود ہو، کہ دین قصے کہانیوں کو ماننے کا نام نہیں ہے ہمارا، کہ من گھڑت قصے کہانیاں دین بن جائے. ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ اکرام کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم کسی لکڑہارے کی کہانی کے محتاج نہیں ہیں. بات سمجھ گئے؟ باقی بیان آپ سن سکتے ہیں جمعے کا، اس میں نے تفصیل سے بات عرض کی. کسی لکڑہارے کی کہانی کی بنیاد پر ہماری نجات موقوف نہیں ہے یا رزق کی برکت موقوف نہیں ہے. ہم تو اپنے دین کے اور شریعت کے متبع اور پیروکار ہیں. اس لیے فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد. ہمارے ایک ساتھی مولانا عزیز الرحمن صاحب بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.